الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وہ قوم کیسے ہدایت پا سکتی ہے جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے، مسلمان ہونے کے بعد پھر کفر میں چلی جائے، مومن ہونے کے بعد پھر کفر میں داخل ہو جائے۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور وہ اس بات کے بھی گواہ ہوں کہ بے شک اللہ کے رسول حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس اللہ کی طرف سے واضح نشانیاں بھی آ چکی ہوں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اگر معاملہ اسی طرح کا ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ رسول بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی حق ہے، پھر وہ لوگ اگر کفر کریں تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ بڑی عجیب آیت ہے۔ یہاں مطلقاً کافروں کا ذکر نہیں ہے کہ جو لوگ ایمان ہی نہیں لائے، شروع سے اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، نہیں مانتے اللہ کو اکیلا وحدہ لا شریک، اور نہ ہی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتے ہیں، بلکہ یہاں اس قوم کا ذکر ہے جو اللہ کو بھی مانتی ہے، اس کے رسول کو بھی مانتی ہے، قرآن کو بھی مانتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی مانتی ہے، لیکن پھر بھی وہ قوم کفر کرتی ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت ہی زیادہ سنگین مسئلہ ہے کہ اللہ کو مانتے ہوئے بھی، اس کے رسول کو مانتے ہوئے بھی، قرآن و سنت کو مانتے ہوئے بھی کوئی بندہ کیسے کفر کر سکتا ہے؟ اور اللہ کہہ رہا ہے بھلا ایسی قوم کب ہدایت پا سکتی ہے جو یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کفر کرے؟ اور یہ بحیثیت مسلمان ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آخر ایسے کیا معاملات ہیں، کیا وجوہات ہیں کہ باوجود اس کے کہ ہمارے پاس قرآن و سنت کا علم ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہوں، لیکن پھر بھی ہم کفر میں داخل ہوں۔ پچھلے جمعے کے اندر سورہ نساء کی میں نے ایک آیت تلاوت کی تھی، اس میں بھی یہی ذکر تھا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، وہ انسان جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، کب؟ ہدایت کے آ جانے کے بعد۔ ہدایت اس تک آ گئی ہے، دین اس کو سمجھ آ گیا ہے، دلیل اس کے پاس موجود ہے، پھر بھی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے، دین کو چھوڑ دے باوجود اس کے کہ وہ دین کو جانتا ہو، دین کے متعلق اسے معلومات حاصل ہوں، پھر وہ اپنی منمانی کرنے والا ہے، تو گویا کہ یہ بندہ اللہ کے دین کو جانتے ہوئے بھی اللہ کے دین کا منکر ہے۔ اور یہاں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 کے اندر بھی یہی بات بیان فرمائی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو بندہ اسلام کا راستہ چھوڑ دے، دین کا راستہ چھوڑ دے، منکرین دین کا راستہ اختیار کر لے،
اور ایسا دین وہ دنیا کے سامنے پیش کرے کہ جو سراسر اسلام کے متضاد ہو، فلن یقبل منہ، اسے قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دین وہی ہے جو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد نہ کسی نئے نبی کی ضرورت ہے، نہ نئی شریعت کی ضرورت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اللہ نے یہ اعلان فرما دیا کہ ہم نے آج کے دن تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے اللہ نے پسند کر لیا ہے۔ تو بھلا دین کے مکمل ہو جانے کے بعد کوئی گنجائش باقی بچتی ہے کسی مسلمان کے لیے؟ پھر ایسا کیوں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بھلا وہ قوم کیسے ہدایت پا سکتی ہے جو دین کے آ جانے کے باوجود کفر کرے؟ دین آ گیا، شریعت آ گئی، رسول نے وضاحت فرما دی، سلف صالحین نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا، پھر ایک انسان اٹھ کر کھڑا ہو اور کہے کہ یہ مسئلہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، ہمیں جو سمجھ آئے گا ہم اسی پر عمل کریں گے، در حقیقت یہ وہ انسان ہے جو دین کے آ جانے کے باوجود کفر میں داخل ہو چکا ہے۔ کیوں؟ پھر وہ بات یاد رکھیں جو میں نے سورہ احزاب کی آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، مومن کے لیے حلال نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول اس کے لیے کوئی فیصلہ کر دیں اور پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے اندر اپنے لیے کوئی اختیار باقی سمجھے۔ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرہ، اللہ کا اس کے رسول کا فیصلہ کسی مسلمان کے لیے آ جائے، پھر وہ اس میں اپنے لیے گنجائش تلاش کرے کہ کسی طریقے سے میں اس راستے سے ہٹ جاؤں اور کوئی اور راستہ اختیار کر لوں، فرمایا یہ کسی مسلمان کے لیے، مومن کے لیے حلال نہیں ہے۔ ان دو آیات میں بھی وہی بات ہے۔ سورہ نساء کی آیت کے اندر بھی کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، رسول کی نافرمانی کرے انسان ہدایت کے آ جانے کے بعد۔ ایک ہے کہ انسان جہالت پر تھا، جاہل تھا، اسے علم نہیں تھا، اسے کسی نے سمجھایا نہیں تھا، اس تک کوئی دین کی بات نہیں پہنچی تھی، وہ اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ اسے علم نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، ہدایت ان پر واضح ہو گئی۔ ہدایت کے واضح ہو جانے پر بھلا ایسا کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ اور یہاں بھی یہی بات بیان فرمائی کہ کفروا بعد ایمانہم، کہ وہ کفر کریں اپنے ایمان لانے کے بعد۔ اور ایک اور مقام ہے 5ویں پارہ میں سورہ نساء میں، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم تقبل توبۃ، وہ لوگ جو ایمان لائیں پھر کفر کریں، پھر ایمان لائیں پھر کفر کریں، اور پھر وہ اپنے کفر کے اندر بڑھتے ہی چلے جائیں، تو ان کی کوئی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہ بڑی عجیب و غریب آیات ہے کہ بھلا بندہ مسلمان ہو پھر وہ کافر بھی ہو، بات ہضم ہونے والی نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ دعوے دار ہے کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں۔ تو اللہ رب العالمین بھی ہمیں مسلمانوں کے لیے یہ آیات بیان فرما رہا ہے نا، کوئی باہر کی قوم کے لیے تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا معاملہ ضرور ہے جہاں ہم ایمان کے ساتھ ساتھ کفر کے اندر داخل ہیں۔ وہ ہمارے کاروبار کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے،
وہ ہماری معیشت کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، وہ ہماری معاشرت کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، وہ ہماری خوشی کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، وہ ہماری غمی کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہم خوشی میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے اگر نافرمانی پر اتر آئیں تو یہ کفر ہے کہ نہیں ہے، اللہ کا باغی ہونا ہے کہ نہیں ہے، کہ خوشی کے موقع پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا اور ہم الٹا نافرمانی کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی خوشی کی بات ملتی فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جاتے، اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ کا شکر ہے اس بات پر کہ جو اس نے مجھے خوشی عطا فرمائی، کوئی اچھی بات سنائی۔ اور اسی طرح اگر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی، کوئی غم لاحق ہوتا، کوئی بری خبر سننے کو ملتی، تب بھی آپ اللہ رب العالمین کے سامنے سر بسجود ہوتے اور دعائیں فرماتے کہ اللہ اس مصیبت اور پریشانی کو ہم سے ٹال دے۔ ہماری حالت اس کے بالکل برعکس ہے کہ ہمیں خوشی ملے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اپنی عزت اور وقار کو کھو بیٹھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم ہی ہیں جو کچھ ہے اور ہمارے مد مقابل کوئی بھی نہیں۔ پھر ہم اللہ کی نافرمانی کے وہ کام سر انجام دیتے ہیں کہ الامان الحفیظ۔ اور اگر ہمیں کوئی غمی پہنچ جائے تو پہلے تو ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور جب کہیں سے کوئی ہمارا مسئلہ حل نہ ہو پھر ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ خوشی میں بھی ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، غمی میں بھی پہلے ہم نے اللہ کے ساتھ دشمنی کی اور پھر آ کر اللہ کے سامنے جھکے۔ اس کی کئی ایک مثالیں دیکھ لیں۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد اگر اولاد نہ ہو تو انسان در در کی خاک چھانتا ہے، کبھی اس درگاہ پہ، کبھی اس دربار پہ، کبھی اس بابے کے پاس، کبھی اس ملنگ کے پاس، کبھی اس بندے کے پاس۔ مجھے بتائیں اگر یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں اس کی کرنے کی اجازت ہوتی، ضرورت ہوتی، تو اللہ رب العالمین کی قدرت کس کام کی پھر؟ اور جب کہیں سے کچھ نہیں بن پاتا، بندہ اپنی عزت بھی گوا بیٹھتا ہے، ایمان بھی گوا بیٹھتا ہے، غیرت بھی ختم کر بیٹھتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ جی بس اب اللہ کی مرضی ہے، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ یہ وہ کفر ہے جو ایمان لانے کے بعد انسان نے کیا۔ اگر اس کا ایمان اللہ پر تھا تو اسے یہ یقین ہونا چاہیے تھا کہ میری ہر خوشی کا مالک بھی میرا رب ہے، میری ہر غمی کا مالک بھی میرا رب ہے، مجھے اولاد دینے والا بھی میرا رب ہے، دے کر چھیننے والا بھی میرا رب ہے۔ بھلا اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو عزت دینے والا ہو یا ذلیل کرنے والا ہو؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہہ دیجئے بادشاہت ساری کی ساری اللہ کی ہے، اے اللہ تیری ہی ساری بادشاہی ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہی عطا فرماتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے تو چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ یعنی تخت پہ بٹھانے والا بھی تو ہے، تختہ دار پہ لٹکانے والا بھی تو ہے۔ وتعز من تشاء، جسے تو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے۔ وتذل من تشاء، جسے تو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، بھلائیاں ساری کی ساری تیرے ہاتھ میں ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ایک مومن کا اعلان ہونا چاہیے تھا، ہونا چاہیے۔ سلف صالحین کے ذہن میں یہی بات تھی
کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی اس انداز میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بہترین انداز میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت فرمائی تھی کہ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی گھوڑے پر سوار ہوتا اور اس کا چابک زمین پر گر جاتا، وہ کسی کو یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ چابک مجھے اٹھا کر دو، بلکہ خود وہ گھوڑے سے اترتا، اپنا چابک اٹھاتا اور پھر گھوڑے پہ سوار ہوتا۔ اس قدر تعلیم و تربیت۔ ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اگر تھوڑا سا مقام مل جائے نا، مرتبہ مل جائے، تو ہم دنیا کو اپنے پاؤں میں جھکانے والے بن جاتے ہیں کہ یہ ساری دنیا میری غلام ہے اور میں ان کا حاکم ہوں۔ العیاذ باللہ۔ بھلا میری کیا حیثیت، تمہاری کیا حیثیت؟ بڑے بڑے فرعون آئے چلے گئے، کسی نے اللہ کی بادشاہی میں کوئی نقصان کیا؟ یا جتنے بڑے بڑے اولیاء، اتقیاء، بزرگان دین گزرے، کسی نے اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ کیا ہے؟ نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ساری دنیا اس کی دشمن بن جائے، اس کو کوئی نقصان نہیں۔ ساری دنیا اس کی خیر خواہ بن جائے، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا اس کی دشمن بنے گی تو دنیا کا نقصان، دنیا اس کی خیر خواہ بنے گی تو دنیا کا فائدہ۔ اللہ کا نہ کوئی نفع ہے نہ کوئی نقصان۔ کیونکہ اگر لوگوں کے نیک ہو جانے سے اللہ کو کوئی فائدہ پہنچتا تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کا نقصان بھی کر سکتے ہیں نا، کہ ہم سارے متحد ہو کر موحد بن جائیں، ایک اللہ کو ماننے والے بن جائیں۔ اللہ کی توحید میں اگر اضافہ ہو سکتا ہے تو ہمارے کافر ہو جانے سے اللہ کو نقصان بھی تو ہوگا نا۔ اس لیے فرمایا کہ تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، تمہارے موجود، زندہ، سب کچھ مل کر میرے مد مقابل آ جائیں، مجھے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور سارے میرے سامنے جھکنے والے بن جائیں، مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، کیونکہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی۔ تو ایمان لانے کے بعد انسان کی جو حالت اور کیفیت ہونی چاہیے تھی وہ ہماری نہیں ہے۔ سورہ حجرات کو پڑھیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور انہیں ابھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا انداز معلوم نہیں تھا، دیہاتی لوگ تھے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر گاؤں دیہات میں کوئی عالم دین چلا جائے تو گاؤں دیہات کے لوگ اس عالم دین سے بالکل ایک بے باک ہو کر ایسے گفتگو کرتے ہیں جیسے وہ عام طور پہ کسی ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہو۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ شاذ و نادر کوئی بندہ ملے گا جو عالم دین کو ادب و احترام سے بات کر رہا ہوگا، ورنہ تو میں کے انداز میں بات ہوتی۔ مولوی صاحب تو کہاں سے آیا، تیرے باپ کا نام کیا ہے، تو کس علاقے میں رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ شاذ و نادر ہوں گے جو پوچھیں گے مولوی صاحب آپ کہاں سے آئے، کس علاقے میں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا پڑھاتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، آپ اور تو میں کتنا فرق ہے۔ صرف کیا ہے کہ دیہات اور شہر دونوں کی تعلیم و تربیت اور معاملات میں فرق ہے، تو یہ گفتگو میں فرق نظر آتا ہے۔ قالت الاعراب آمنا، وہ دیہاتی لوگ جب آئے نا تو اس سے پہلے ایک واقعہ گزر چکا ہے اسی صورت کے بالکل آغاز میں، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے کھڑے ہو کر آوازیں دیں۔ پہلے مسجد نبوی میں گئے تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، تو انہوں نے جا کر دروازے کے باہر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ پورا ایک واقعہ ہے۔ یہاں جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف مسلمان ہوئے تھے، ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا، مومن نہیں ہوئے تھے، کیونکہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے بندہ مومن نہیں بن جاتا، مسلمان ہو جاتا ہے۔
وہ کہنے لگے قالت الاعراب آمنا، دیہاتی کہنے لگے ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، اے رسول آپ فرما دیجئے کہ تم مومن نہیں بنے، تم ابھی مومن نہیں بنے، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونا اور ہے، مومن ہونا اور ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھنے کے بعد بندہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ صرف داخل ہو جانا اس کے مومن کی علامت نہیں ہے، جب تک اسے ایمان کے بارے میں علم نہیں ہوگا، اسلام کے بارے میں علم نہیں ہوگا، اسلام کے ارکان کتنے ہیں، ایمان کے ارکان کتنے ہیں، کیسے کیسے ان پر عمل پیرا ہونا ہے، بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ مومن ہو۔ یہی بات سورہ حجرات کی اس آیت میں مذکور ہے، قل لم تؤمنوا، ان سے فرما دیجئے کہ تم ابھی مومن نہیں ہوئے، ولیکن قولوا اسلمنا، البتہ کہو کہ ہم لوگ اسلام لائے ہیں۔ اچھا کیوں ابھی تک مومن نہیں ہوئے؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس لیے کہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ہماری حالت یا ہم میں سے اکثر لوگوں کی حالت کہ اس کے برعکس نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ باپ دادا مسلمان تھے، ہم مسلمان ہیں، بس ختم۔ باپ دادا کیا کرتے تھے، جیسے ان کو کرتے ہوئے دیکھا ویسے ہم نے کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے کبھی یہ ہمت نہیں کی، یہ جرت نہیں کی، یہ کوشش نہیں کی کہ ہم پوچھیں اسلام کے متعلق، ایمان کے متعلق، جبکہ اس کے مقابلے میں کاروبار کرنا ہو، شادی بیاہ ہو، دیگر کوئی معاملات ہو، تو ہم سے بڑا تجربہ کار کوئی نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ یار تمہارے ابے کی تو ایک دکان ہوتی تھی، تم نے 3 دکانیں کیسے بنا لیں؟ تو آگے سے کہے گا میرا ابا بے وقوف تھا، اس نے 1 دکان پہ گزارا کیا، حالات بڑھ رہے ہیں، تجارت کو بڑھاؤ گے تو فائدہ ہوگا، 3 دکانیں ہیں میری۔ کاروبار میں یہ اپنے باپ کو بھی پیچھے چھوڑ گیا۔ اور اگر پوچھو کہ تمہارا ابا نمازیں پڑھتا تھا، 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، تم کیوں نہیں پڑھتے؟ دعا کیا کرو بس اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں یہ اپنے باپ سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا، کاروبار میں یہ اپنے باپ سے 10 گنا آگے بڑھ سکتا ہے، 100 گنا بھی آگے بڑھ سکتا ہے، اتنا بھی آگے بڑھ سکتا ہے کہ باپ اگر حلال کماتا تھا تو یہ حرام کمانے پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن دین کی باری آئے، اسلام کی باری آئے تو اسے سانپ سونگھ جاتا ہے۔ یہ کہتا ہے مولوی صاحب بس دعا کرے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، بس اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، بس جی کپڑے پاک نہیں ہیں۔ تو انسان ہے کہ جانور ہے؟ کہ تو مسلمان ہے تیرا لباس پاک نہیں ہے؟ نماز کا کہو عموماً آپ نے پریکٹیکل کیا ہوگا، نہیں تو آج جا کے کر لیجئے گا۔ کسی سے کہیں چلو جی نماز پہ چلیں، بس جی وہ کپڑے پاک نہیں ہیں، کپڑے صاف کریں گے، پاک کریں گے تو پھر جائیں گے۔ یہ کیسا خبیث انسان ہے، صبح سے اٹھا شام تک اس کے کپڑے ناپاک ہیں۔ دراصل اس کا ضمیر مر چکا ہے، دل مر چکا ہے، اللہ کا اور اس کے رسول کا باغی ہو چکا ہے۔ اسے کہو کہ کسی مجلس میں چلنا ہے، یہ 2 منٹ آپ سے اجازت مانگے گا کہ میں ابھی تیار ہو کر آیا۔ اللہ کے گھر میں آنے کے لیے اس کے کپڑے بھی ناپاک ہیں، اس کی روح بھی ناپاک ہے، جسم بھی ناپاک ہے، اور کسی جگہ پر جانا ہے تو یہ 2 منٹ میں ایسے بن کے آتا ہے کہ بندے سے بندر بن جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے جو اللہ نے بیان فرمائی کہ بھلا وہ قوم کیسے ہدایت پا سکتی ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرے۔ ہم مسلمان ہیں، باپ دادا مسلمان تھے، ہماری نسلیں مسلمان ہیں، لیکن ہمیں اسلام کے بارے میں ایک تکا بھی علم نہیں، نہ ہمیں ضرورت حاصل کرنے کی۔ یہ تو مسجد مدرسے والوں کا کام ہے، مولویوں کا کام ہے دین کی تبلیغ کرنا، ہر بندے پر فرض تھوڑی ہے دین سیکھنا سکھانا۔ یہ ہمارا آگے سے
ایک معقول جواب ہوتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ ایک پڑھے لکھے جاہل معاشرے کا یہ جواب ہوتا ہے. اور بھائی اور بھی دنیا کے بہت دھندے ہیں، صرف دین کا کام تھوڑی ہے. باقی جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں انہوں نے کیا اکھاڑ لیا ہے جو ہم اکھاڑ لیں گے؟ اگر کوئی بندہ دین کی خدمت کر رہا ہے تو وہ اپنا فائدہ کر رہا ہے، آپ کریں گے تو آپ کو اپنا فائدہ ہوگا. آپ کے کرنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، الا یہ کہ ایک دوسرے کو دین کی دعوت دو تو ایک دوسرے کو فائدہ بھی ہوگا. تو ہم میں سے اکثریت کی حالت یہ ہے کہ ہم نے دین کو ایک مذاق بنا لیا، شریعت کو ایک مذاق بنا لیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پس پش ڈال دیا. پھر ہم شکایت کرتے ہیں مہنگائی کی، حالات کی، پریشانی کی، مصیبتوں کی، کہ کیا کریں، گھر کے اندر مصیبتیں ختم نہیں ہوتی، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، جتنا کماتے ہیں گھر میں پورا نہیں ہوتا، جتنی محنت مزدوری کرتے ہیں شام کو پریشانی ہوتی ہے. کبھی ہم نے غور کیا اسباب کیا ہیں اس کے؟ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں 16ویں پارہ میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا. جو بندہ ہمارے ذکر سے، یہاں ذکر سے مراد اللہ کا سارا دین ہے، صرف لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ یہ ذکر کرنا یہاں مراد نہیں ہے. فرمایا جو بندہ ہمارے دین سے روگردانی کرے، ہمارے دین سے پیچھے ہٹے، اسلام سے منہ موڑے، شریعت سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرے، سب سے پہلے جو ہم اس کو سزا دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا. سب سے پہلے ہم اس کا کاروبار تباہ کر دیتے ہیں، اس سے روزی روٹی چھین لیتے ہیں. دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیے، وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کی ناشکری ہوتی ہے، اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آج آپ کسی بھی لاکھ پتی کے پاس چلے جائیں، کروڑ پتی کے پاس چلے جائیں، ارب پتی کے پاس چلے جائیں، اس سے اس کے حالات پوچھیں. اگر وہ بندہ دین سے دور ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، ذکر و اذکار نہیں کرتا، دین کے اوپر نہیں چلتا، وہ ارب پتی بھی ہوگا تو آپ کو روتا ہوا نظر آئے گا. ارب پتی ہونے کے باوجود اس کے پاس، وہ اپنے آپ کو یوں محسوس کرتا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سب سے پہلا وار اللہ نے کیا کیا، کیا سزا دی؟ معیشتاً ضنقا. اس کے کاروبار کو اللہ تباہ کر دیتا ہے. ایک تو کاروبار بالکل تباہ ہو جانا، ایک ہے کہ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ ہونا، ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ ہونا. اور اس کے مقابلے میں آپ اس بندے سے ملیے جو 5 وقت کا نمازی ہو، استطاعت کے مطابق خرچ کرنے والا ہو، دین پر عمل کرنے والا ہو، جتنا اس کے پاس علم ہے. اس سے آپ پوچھیے آپ کے گھر کے حالات کیسے ہیں، وہ کبھی آپ کو یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا بس جی کیا کریں بڑی مشکل سے گزر رہی ہے. کبھی آپ کو اس کے زبان سے یہ جملہ نہیں سننے کو ملے گا سوائے اس جملے کے کہ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. کتنا فرق ہے کہ ایک بندے کے پاس سب کچھ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یار بس کوئی حالت نہیں ہے، عجیب و غریب حالت ہے، پریشانی ہے. رات کو وہ انجیکشن لگوا کر سوتا ہوگا، نیند کی گولیاں کھا کر سوتا ہوگا اپنے آرام کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن نیند اسے پھر بھی نہیں آتی ہوگی. لیکن وہ بدبخت انسان پھر بھی اپنی زندگی پر توجہ نہیں کرے گا کہ ایسا میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے لیکن مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، کیوں ایسا ہے؟ وہ کبھی اپنے حالت پر غور و فکر نہیں کرے گا. اس کی وجہ ہے سورہ رعد میں 13ویں پارہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ قوم خود اپنے آپ کو تبدیل نہ کر دے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی
نہ ہو خیال خود جس کو آپ اپنی حالت بدلنے کا، کہ اللہ اس قوم کو کبھی تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ قوم خود کو تبدیل نہ کر دے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں، اللہ نے مرد کو پیدا کیا، عورت اور مرد کے درمیان ایک ظاہری شکل و صورت دیکھتے ہوئے جو فرق نظر آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ عورت بھی آ رہی ہو، مرد بھی آ رہا ہو، سب سے پہلے اگر وہ جوان ہو چکے ہیں، بڑے ہو چکے ہیں، تو سب سے پہلے ان کے چہرے پہ نظر پڑتے ہوئے پہچان لوگے نا یہ عورت ہے اور یہ مرد ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن آج ایسا فیشن چل چکا ہے، ایسی بے حیائی اور بے غیرتی کا دور چل چکا ہے کہ لوگ اچھے بھلے مرد ہوں گے لیکن ان کی شکل و صورت سے آپ ان کو مرد نہیں محسوس کریں گے۔ انہوں نے خود اپنے آپ کو بدلا ہے کہ اللہ نے ان کو بدلا ہے؟ اللہ نے تو ان کو پیدا کیا تھا کہ مرد کی شکل میں، اور یہ بن گئے نہ 3 میں سے نہ 13 میں سے۔ انہوں نے خود اپنے آپ کو بدلا یا اللہ نے ان کو بدلا؟ اسی طرح باقی معاملات کو دیکھ لیجئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کبھی بھی کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک قوم خود اپنے آپ کو تبدیل نہ کر دے۔ یعنی اللہ نے فطرتاً انسان کو ہدایت پر پیدا کیا ہے، فطرتاً۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ بچی وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہدایت پر، شریعت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ، اس کے ماں باپ، يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ یہودی ہوں گے تو اس کو تعلیم و تربیت کرتے کرتے یہودی بنا دیں گے، ماں باپ عیسائی ہوں گے تو اس کی تعلیم و تربیت کرتے کرتے اسے عیسائی بنا دیں گے، ماں باپ آگ کے پجاری مجوسی ہوں گے اس کی تعلیم و تربیت کرتے کرتے اسے مجوسی بنا دیں گے، اور اگر ماں باپ ہدایت یافتہ مسلمان ہوں گے تو اپنے بچے کی تربیت کر کے اسے ایک سچا پکا مسلمان مومن بنا دیں گے۔ بچے کا قصور نہیں تھا، وہ فطرتاً کس پہ پیدا ہوا تھا؟ اسلام پر، شریعت پر، ہدایت پر پیدا ہوا تھا۔ تو اللہ نے تو پوری کائنات کو فطرتاً کس پر پیدا فرمایا؟ ہدایت پر۔ اور میں 2 جمعے پہلے یہ بات عرض کر چکا ہوں سورہ شمس کے حوالے سے کہ اللہ نے ہر پیدا ہونے والے انسان کے دل کے اندر، وہ عورت ہو یا مرد ہو، اللہ نے اس کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے دل کے اوپر اللہ نے اس بات کو ڈال دیا ہے کہ یہ کام تمہارے لیے جائز ہے اور یہ ناجائز ہے۔ پھر بھی انسان اگر اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے تو اس میں اللہ رب العالمین نے اس کو نہیں کہا کہ تم تبدیل ہو جاؤ، یہ خود اپنے حساب سے بدلنا چاہتا ہے۔ اور پھر وہی سورہ نساء کی آیت کہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسے اسی طرف پھیر دیتے ہیں جس طرف وہ انسان پھرنا چاہتا ہے۔ وَنُصُلِهِ جَهَنَّمْ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اللہ نے انسان کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کی کہ تم ضرور یہ کام کرو، اسے راستہ دکھا دیا۔ انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو 2 راستے دکھا دیے کہ یہ راستہ ہے شکر گزاری کا اور یہ راستہ ہے ناشکری کا، جسے تو نے چننا ہے چن لے۔ اب جس راستے کا انسان خود انتخاب کرنے والا ہو اور پھر وہ اس کا شکوہ کرے اللہ کے ساتھ، تو اس سے بڑا باغی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر چلنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔